السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 76 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کہ جب دو وارث قاضی کے سامنے حاضر ہو کر دو چیزوں پر گواہ قائم کر دیں تو پھر قاضی کا رد عمل کیا ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَفَاةِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ وَالدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَعَهُمْ وَارِثٌ غَائِبٌ قَسَّمَهَا الْقَاضِي بِطَلَبِ الْحَاضِرَيْنِ وَيَنْصِبُ وَكِيلًا يَقْبِضُ نَصِيبَ الْغَائِبِ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْغَائِبِ صَبِيٌّ يَقْسِمُ وَيَنْصِبُ وَصِيًّا يَقْبِضُ نَصِيبَهُ لِأَنَّ فِيهِ نَظْرًا لِلْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ وَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ عِنْدَهُ أَيْضًا خِلَافًا لَهُمَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ۔ آئیے اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو وارث قاضی کے پاس عدالت میں حاضر ہوں، وفات اور ورثاء کی تعداد پر بینہ قائم کریں اور وہ مکان انہی کے قبضے میں ہو اور ان کے ساتھ ایک وارث ایسا ہو جو غائب ہو، تو قاضی ان موجود کے مطالبے پر اس مکان کو تقسیم کر دے۔ وَيَنْصِبُ وَكِيلًا، اور ایک وکیل مقرر کر دے گا جو غائب کے حصے پر قبضہ کرے۔ وَكَذَا، اسی طرح اگر غائب کے بجائے کوئی بچہ ہو، کوئی نابالغ ہو جو عدالت میں نہیں آیا، تو یہاں بھی یقسم قاضی تقسیم کرے گا۔ وَيَنْصِبُ وَصِيًّا، اور ایک شخص کو وصی مقرر کرے گا، يَقْبِضُ نَصِيبَهُ، جو اس بچے کے حصے پر قبضہ کرے۔ لِأَنَّ فِيهِ نَظْرًا لِلْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ، اس لیے کہ اس میں یعنی اس تقسیم کرنے میں غائب اور صغیر چھوٹے بچے پر شفقت ہے۔ وَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، اور امام صاحب کے ہاں اس صورت میں بھی بینہ کا قائم کرنا ضروری ہے۔ صاحبین رحمہم اللہ کا اس میں اختلاف ہے، کما ذکرناہ من قبل، جس اختلاف کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے اس اصول کو ذہن میں رکھا جائے کہ جب ورثاء قاضی کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اس میں دو حصے کر لیے جاتے ہیں۔ میت کی جانب سے ایک وارث کو بطور خصم متعین کر دیا جاتا ہے، اب دوسرے وارث اس پر گواہ پیش کرتے ہیں۔ تو جب یہ طریقہ کار اختیار کر لیا جاتا ہے کہ میت کی جانب سے ایک شخص کو خصم متعین کر دیا جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں جب قاضی فیصلہ سناتا ہے تو وہ فیصلہ غائب کے خلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ قاضی اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مدعا علیہ غائب کے خلاف فیصلہ کر دے۔ لیکن اگر مدعا علیہ بھی نہیں ہے، اس کا نائب بھی نہیں ہے، وکیل بھی نہیں ہے، تو پھر قاضی کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان معاملات میں جہاں میت کے ساتھ مسئلہ متعلق ہوتا ہے تو وہاں ان ورثاء میں سے ایک کو متعین کر دیتے ہیں، وہ میت کی جانب سے خصم بن جاتا ہے۔ تو اب جو دوسرے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اپنے حق کے لیے گواہ پیش کرتے ہیں اور ان کی گواہی کی بنیاد پہ پھر قاضی فیصلہ سناتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ تو یہ اصول یہاں پہ کار فرما ہے، تو یہاں قاضی تقسیم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر غائب کی جانب سے کوئی خصم متعین نہ ہو سکے، جو بھی غائب ہے، تو اب غائب کے اندر دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ میت ہو چاہے وہ زندہ ہو جو موجود نہیں ہے۔ تو اگر اس کا نائب موجود نہیں، اس کا وکیل موجود نہیں، تو پھر قاضی کو تقسیم کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہاں وَإِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ عبداللہ کا انتقال ہوا، تو عبداللہ کے دو بیٹے احمد اور محمود یہ دونوں عدالت میں حاضر ہوئے۔ وَأَقَامَا، تو انہوں نے دو چیزوں پر گواہی قائم کی، ایک تو اس بات پر کہ ہمارے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور دوسری عدد الورثتی،
ورثاء کی تعداد پر گواہی قائم کی۔ تیسری چیز انہوں نے یہ بیان کی کہ والدار فی ایدیہم، کہ گھر انہی کے قبضے میں موجود ہے، اور ساتھ چوتھی بات یہ بیان کی کہ ومعہم وارث غائب، کہ ہمارا ایک وارث غائب بھی ہے۔ مثلا احمد اور محمود تو موجود ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی حماد وہ بیرون ملک مقیم ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو گویا کہ 4 چیزیں یہاں پائی گئیں۔ پہلی والد کی وفات، دوسرا ورثاء کی تعداد، تیسری یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ گھر انہی کے پاس ہے، انہی کے زیر استعمال ہے، اور چوتھی بات یہ بیان کی کہ ایک وارث غائب ہے، ہمارا ایک بھائی حماد وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اب قاضی کیا کرے گا؟ تو ایک چونکہ غائب ہے، لہذا قسمہ القاضی، قاضی اس مکان کو تقسیم تو کرے گا بطلب الحاضرین، یہ جو 2 آئے ہیں ان دونوں کے مطالبے پر، لیکن تقسیم کرنے سے پہلے قاضی ایک ضروری کام کرے گا، وینصب وکیلا، کہ ایک شخص کو قاضی وکیل بنائے گا۔ مثلا وہ عثمان کو بلاتا ہے اور عثمان کو کہتا ہے کہ عثمان آپ ان دونوں کے تیسرے بھائی حماد کے وکیل ہو، حماد اس وقت کسی بیرون ملک میں مقیم ہے، تو آپ اس کی طرف سے وکیل بن کر یہاں اس کے حصے کو قبضے میں لے لو۔ تو قاضی پہلے وکیل مقرر کرے گا۔ اب 3 ہو گئے، احمد اور محمود موجود ہیں، حماد موجود نہیں ہے، لیکن حماد کا وکیل عثمان موجود ہے۔ یقبض نصیب الغائب، جو غائب کے حصے پر قبضہ کرے گا۔ تو کہتے ہیں یہاں اس غائب کی جگہ پہ ایک صورت اور بن سکتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا بھائی غائب ہو، بیرون ملک مقیم ہو، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ غائب کے بجائے ایک نابالغ چھوٹا بچہ ہو۔ مثلا یہ دونوں بھائی تو بالغ ہیں، اور ایک ان کا بھائی نابالغ ہے، وہ معصوم ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہیں آ کر کہ قاضی صاحب 2 تو ہم بالغ ہیں، ایک ہمارا چھوٹا بھائی وہ نابالغ ہے، ابھی رضاعت کی عمر میں ہے، یعنی دودھ پیتا ہے۔ تو اب یہاں قاضی تقسیم کو مؤخر نہیں کرے گا، بلکہ یہاں بھی وہی طریق اختیار کرے گا، یقسم کی تقسیم تو کرے گا، وینصب وصیا یقبض نصیبہ، ایک وصی مقرر کرے گا، ایک شخص کو بلائے گا۔ مثلا وہ خالد کو بلاتا ہے اور قاضی خالد کو بلا کر کہتا ہے کہ خالد یہ 2 بھائی آئے کھڑے ہیں، احمد اور محمود، ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، یہ اپنا مکان تقسیم کروانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا ایک چھوٹا بھائی نابالغ ہے، تو اس نابالغ حامد کی طرف سے خالد آپ وکیل بن جاؤ اور اس کے حصے پہ قبضہ کر لو۔ تو قاضی یہ طریقہ اختیار کرے گا، ینصب وصیا یقبض نصیبہ، تو ایک وصی کو مقرر کرے گا جو اس بچے کے حصے پر قبضہ کرے گا اور بچے والے حصے کو سنبھال کر رکھے گا۔ لأن فیہ نظرا للغائب والصغیر، کہ اس میں غائب اور صغیر دونوں کا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ جو وارث حاضر ہیں ان کو ان کے حصے کی زمین مکان مل گیا، اور جو غائب ہے، اب چاہے وہ باہر والا بھائی ہو یا صغیر ہو، تو اس کا حصہ اس کے وکیل کو مل گیا، غائب کا حصہ اس کے وکیل کو مل گیا، صغیر کا حصہ اس کے وصی کو مل گیا۔ اور یہاں قضاء علی الغائب پیش نہیں آیا، چونکہ یہاں پہلے سے ایک شخص کو میت کی جانب سے قسم بنا لیا گیا تھا، تو اس میں غائب اور بچے کا فائدہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ 2 وارث کم از کم موجود ہوں۔ اگر ایک جاتا ہے تو پھر مسئلے کو حل کرنا مشکل ہے، 2 وارث موجود ہوں تاکہ ایک کو میت کی جانب سے خلیفہ اور قسم قرار دیا جائے اور دوسرے وارث کو اس پر گواہی دینے والا قرار دیا جائے۔ مثلا احمد اور محمود دونوں قاضی کے پاس عدالت میں حاضر ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ مکان ہمارے والد صاحب نے چھوڑا ہے، ہم اس کو تقسیم کروانا چاہتے ہیں، 2 ہم موجود ہیں، تیسرا ہمارا ایک بھائی باہر ہے یا ایک چھوٹا نابالغ ہے، تو ان 2 میں سے ایک کو، مثلا احمد کو قاضی اس کے والد کی جگہ پہ بطور خلیفہ نائب کے کھڑا کر دے یا بطور قسم کے رکھ دے، اور دوسرا وارث
اس کے خلاف دعویٰ کر کے اس پر گواہی دینے والا بنے۔ تو 2 وارث آئیں اور پھر ان کے پاس 2 گواہ موجود ہوں۔ اگر صرف ایک وارث جاتا ہے، مثلا احمد جاتا ہے یا محمود جاتا ہے، تو چونکہ جائے گا ہی جب ایک، تو پھر ایک ہی کو قسم بھی بنایا جائے، یعنی ایک ہی کو مدعا علیہ بھی مانا جائے اور اسی کو مدعی بھی مانا جائے، تو یہ صورت مشکل ہے، لہٰذا یہاں قاضی تقسیم نہیں کرے گا۔ گویا کہ تقسیم کے لیے یہ شرط ہے کہ ورثاء میں سے کم از کم 2 قاضی کی عدالت میں حاضر ہوں۔ ولا بد من اقامت البینۃ فی هذه الصورۃ عنده ایضا، یہاں پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہاں بھی امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ کی رائے میں اختلاف منقول ہے کہ امام صاحب کے نزدیک تو یہاں ضروری ہے، لا بد ضروری ہے کہ جو ورثاء آئے ہیں وہ میت کے مرنے پر اور وارث کتنے ہیں ان کی کل تعداد پر بینہ قائم کریں، قاضی تب تقسیم کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ تو صاحبین کے ہاں یہاں بھی گواہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں، خلافاً لہما، صاحبین رحمہم اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وارث جب اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، ہم اتنے لوگ ہیں، تو قاضی ان ورثاء کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس مکان کو تقسیم کر دے گا۔ یہاں عبارت پہ تھوڑا سا غور کریں تو ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ قاضی کے پاس حاضر ہونے والے 2 وارث ہیں، وَإِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ، اور آگے جملہ ہے وَالدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ، آنے والے 2 ہیں، اور یہاں پہ جو صیغہ بولا گیا ہے ایدیہم جمع کا صیغہ ہے۔ مناسب یہ تھا کہ یہاں پہ ایدیہم کے بجائے ایدیہما تثنیہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا، اس لیے کہ اوپر وارثان تثنیہ کا تذکرہ ہے لیکن اس میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہاں کاتب سے سہو ہوا ہے اور صحیح عبارت اس طرح ہے کہ وَالدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا، اس لیے کہ جب یہ گھر فی ایدیہم کہا جائے کہ ان کے قبضے میں ہے، تو ان میں سے کسی ایک حصے پر غائب کا قبضہ بھی ماننا پڑے گا، چونکہ آگے چل کر عبارت اس طرح ذکر کی جا رہی ہے کہ وَإِن كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ الْوَارِثِ الْغَائِبِ أَوْ شَيْءٌ مِّنْهُ لَمْ يَقْسِمْ وَقِيلَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُقَالُ فِي أَيْدِيهِمَا وَمَعَهُمَا عَلَى وَجْهٍ، اس طرح بعض نسخوں کے اندر عبارت وارد ہوئی ہے وَمَعَهُمْ وَارِثٌ، لیکن بہرحال چونکہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے ان کے ساتھ ایک وارث غائب ہے، تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تثنیہ جمع کے معنی میں کہ وارثان، یہ جو تثنیہ کا لفظ آیا ہے، اور اقامہ یہ تثنیہ کا لفظ آیا ہے، کہ یہاں تثنیہ میں جمع کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب یہ تثنیہ اور جمع کے مسئلے کو سامنے رکھا جائے گا تو یہ لفظ بطلب الحاضرین پڑھا جائے گا تثنیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اگر اس کو جمع کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر بطلب الحاضرین ہوگا، لیکن علامہ عینی کے بقول اصح یہ ہے کہ اس کو تثنیہ پڑھا جائے بطلب الحاضرین، چونکہ قاضی کے پاس حاضر ہونے والے وارثان 2 لفظ ہیں، تو اس تثنیہ کے ساتھ مطابقت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کو تثنیہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْغَائِبِ صَبِيٌّ، تو یہاں صبی کے ساتھ ایک لفظ کا اور اضافہ کیا جا سکتا ہے، لَوْ كَانَ مَجْنُونٌ، کہ بچہ ہو یا مجنون ہو، تو تب بھی قاضی اس مجنون کی طرف سے کسی کو مقرر کر دے گا جو اس کے حصے پہ قبضہ کرے، اور پھر قاضی تقسیم کر دے گا۔ تو ایک نظر سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں چند یہ اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ایک مکان ہے جس کے 3 وارث ہیں، ان میں سے 2 حاضر ہیں اور ایک غائب ہے، تو یہاں طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو غائب ہے اس کی طرف سے وکیل مقرر کیا جائے اور وکیل اس کی طرف سے قبضہ کر لے۔ اس طرح عبارت کی تحقیق میں ایدیہم کے وَالدَّارُ فِی ایدیہم آنا چاہیے یا ایدیہما آنا چاہیے۔ تو اب اگر یہاں پہ نفس قبضہ کو دیکھا جائے کہ ظاہر ہے ایک بھائی حماد جو بیرون ملک مقیم ہے تو مالک تو وہ بھی ہے،
والد صاحب کے انتقال کے بعد جب وہ مکان ورثاء میں منتقل ہو رہا ہے تو 3 بھائی ہیں، ٹھیک ہے یہاں موجود نہیں ہے، اس کا حصہ الگ نہیں ہے، تو اگر فی نفسی ہی حقیقت مسئلہ کو دیکھا جائے تو ایدیہم کی عبارت ٹھیک ہے کہ گھر ان کے قبضے میں تو ہے، ظاہر ہے کہ جو باہر ہے وہ بھی مالک ہے، اس کا بھی اس مکان میں حصہ ہے، اس پہلو کو دیکھا جائے تو ایدیہم کا لفظ درست معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر عبارت کے ظاہر کو دیکھا جائے تو قاضی کے پاس چونکہ حاضر ہونے والے وارث 2 ہیں اور وہ 2 کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قبضے میں ہے، تو الفاظ کو دیکھا جائے تو پھر یہاں ایدیہما زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہاں سبھی کی صورت میں بھی امام صاحب کے ہاں بینہ ضروری ہے، یعنی یہاں پہلی صورت تو یہ تھی کہ 2 حاضر ہوں، ایک وارث غائب ہو جو بالغ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک وارث ہے تو صحیح لیکن وہ نابالغ ہے، گھر میں موجود ہے، اس کو ان چیزوں کا شعور نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی قاضی اس کی طرف سے نائب یا وصی مقرر کر کے تقسیم کر دے گا، تقسیم میں تاخیر نہیں کرے گا۔ یہاں مجنون بھی ہو سکتا ہے کہ جو مجنون ہے اس کی طرف سے قاضی کسی کو وصی مقرر کرے اور فی الفور تقسیم کر دے۔ ممکن ہے کہ آج تقسیم کرنے کی صورت میں ان کو اپنا اپنا حصہ جب الگ مل جائے گا اور ان میں سے کوئی ایک اپنے حصے کو فروخت کرنا چاہے تو آج کل ریٹ اچھا ہے اور اچھی قیمت پر جب یہ سب کے حصے بک جائیں گے، یا ان دونوں کے جو حاضر ہیں یہ تو نہ بیچیں لیکن جو غائب ہے یا جو بچہ ہے اس کا وکیل یہ سمجھے، بچے کا وصی یہ سمجھے کہ اگر میں آج بیچتا ہوں تو اس بچے والا حصہ 50 لاکھ میں بک جائے گا، لیکن اگر میں تاخیر کرتا ہوں کہ یہاں کوئی ٹاؤن بن رہا ہے اور اس ٹاؤن والے وہ یہاں زمین اچھی قیمت پہ خرید رہے ہیں تو اس میں نظراً شفقت ہے، فائدہ ہے اس غائب اور بچے کا، لہذا اس فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی تقسیم کر دے گا۔ تو یہاں بھی صاحب ہدایہ نے بتایا کہ یہاں بھی امام صاحب اور صاحبین رحمہ اللہ کا جو اختلاف ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ ان ساری صورتوں میں جو حاضرین ہیں وہ بینہ پیش کریں تو پھر قاضی تقسیم کرے۔ صاحبین کے ہاں صرف اعتراف کافی ہوتا ہے کہ نہیں، جو آنے والے ہیں وہ اعتراف کر لیں، یہ 2 ہم میں، تیسرا باہر ہے یا تیسرا نابالغ چھوٹا ہے تو قاضی ان کے اعتراف پر بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔